السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ محترم بھائی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے حوالے سے پوچھا ہے وہ واقعہ کہ وہ کون سا واقعہ صحیح ہے۔ ایک وہ جو اپنے بہنوئی کے ساتھ معاملہ پیش ہوا جب وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا سر لینے کے ارادے سے نکلے تھے جی، تو دوسرا جب وہ قرآن کی تلاوت سن رہے تھے۔ یہ بھائی پوچھنا چاہتے ہیں محترم بھائی، جو ان کا یہ والا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے، تو آگے جو ہے پتہ چلا بہن اور بہنوئی نے اسلام قبول کر لیا، تو پھر وہ ان کے پاس گئے، ان کو مارا، ان کے اوپر تشدد کیا۔ یہ والا سارا واقعہ بھائی یہ ثابت نہیں ہے جی، یہ تو منکر واقعہ ہے۔ اختصار کے ساتھ صرف اتنی بات یاد رکھیں کہ اس کی کوئی سند بھی ثابت نہیں ہے، اس کی کوئی سند بھی ثابت نہیں ہے۔ صرف اختصار کے ساتھ یہ عرض کرتا ہوں، میدان الاعتدال جلد نمبر 3 اس کے اندر قاسم بن عثمان بصری ایک راوی ہے اس واقعے کی سند میں، قاسم بن عثمان بصری۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے قاسم بن عثمان بصری کا جہاں ترجمہ نقل کیا ہے میدان الاعتدال جلد نمبر 3، اس کے ترجمے میں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو منکر قرار دیا ہے، صاف لکھا ہے اس واقعے کو منکر قرار دیا ہے۔ اور اسی طرح حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے لسان المیزان کے اندر جو ہے قاسم بن عثمان بصری کے ترجمے میں یہی بات ذکر کی ہے کہ یہ واقعہ منکر ہے بھائی، یہ واقعہ صحیح نہیں ہے، یہ تو بہت زیادہ منکر ہے جی، اس کے اندر بہت زیادہ نکارت پائی جاتی ہے۔ اس کے بعد رہ گیا قرآن سننے والا۔ اب وہ ایک مشہور ہے کہ سورہ حاقہ جو ہے وہ حضرت عمر تلاوت سن رہے تھے، تو وہ سنتے سنتے اسلام قبول کر لیا۔ اب بھائی اس کی بھی کوئی پکی سند ہمارے علم میں نہیں ہے۔ باقی جو صحیح ہے ان کے اسلام قبول کرنے والا معاملہ، وہ ایک واقعہ آتا ہے، وہ تھوڑا سا میں عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس واقعے کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا تو اہل قریش آپ کے اسلام قبول کرنے کو نہیں جان سکے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مکہ والوں میں کون ایسا آدمی ہے جو باتوں کو پھیلانے میں ماہر ہو، تو کہا گیا کہ ایک ایسا آدمی ہے جس کا نام ہے جمیل بن معمر جمحی۔ آپ یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اگلے دن اس کے پاس گئے، اور عبداللہ کہتے ہیں میں بھی اپنے ابا جی کے ساتھ تھا اور دیکھ رہا تھا کہ آپ کیا کرتے ہیں، جبکہ اس وقت میں بھی چھوٹا تھا، لیکن جو کچھ بھی دیکھتا سنتا تھا اسے خوب سمجھ لیتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس جمیل جمی کے پاس آئے اور کہا کہ اما علمتا یا جمیل، اے جمیل کیا تو جانتا ہے کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں اور محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے دین میں داخل ہو گیا ہوں؟ تو اللہ کی قسم اس نے حضرت عمر کو کوئی جواب نہ دیا، بلکہ یہ سنتے ہی ادھر سے بھاگا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی اس کے پیچھے پیچھے بھاگے، اور عبداللہ کہتے ہیں میں بھی اپنے والد محترم کے پیچھے تھا، یہاں تک کہ مسجد کے دروازے پر کھڑا ہوا اور اونچی آواز سے کہنے لگا اے قریش کے لوگوں توجہ سے سنو، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بے دین ہو گیا ہے۔ کہتے ہیں جی اس وقت اہل قریش جو ہے وہ کعبہ کے ارد گرد اپنی مجلسوں میں بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس نے جھوٹ کہا ہے، بلکہ میں نے تو اسلام قبول کیا ہے اور اللہ پر ایمان لایا ہوں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی ہے۔ لوگ آپ رضی اللہ عنہ یعنی عمر رضی اللہ عنہ پر ٹوٹ پڑے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ برابر ان سے لڑتے رہے، مقابلہ کرتے رہے، یہاں تک کہ سورج ان کے سروں پر آ گیا، یعنی لڑدیاں
دوپہر کا وقت ہو گیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھک کر بیٹھ گئے. سب اہل قریش آپ رضیوں کے سر پر آ کھڑے ہوئے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم جو چاہو کر لو، اللہ کی قسم اگر ہم 300 آدمی ہوتے تو یقیناً یا تو تم ہمارے لیے میدان چھوڑ دیتے یا ہم تمہارے لیے چھوڑ دیتے. یہ بڑا واقعہ بھائی ان کے اسلام قبول کرنے کا. یہ آپ دیکھ لیں کہ اس میں نہ بہنوئی والا معاملہ ہے اور نہ ہی تلاوت سننے والا معاملہ ہے. یہ واقعہ ہے اور یہ واقعہ سیرت ابن ہشام جلد 1 صفحہ 348 پر اور اس کے علاوہ صحیح ابن حبان کے اندر 6879 نمبر پر آتا ہے. تو انشاءاللہ سند اس کی حسن ہے، ثابت ہے. اور ابن عساکر نے تاریخ دمشق کے اندر جلد نمبر 44 صفحہ نمبر 42 یہ مکتبۃ الشاملہ کے اندر یہ کتاب ہے تاریخ دمشق اور 80 جلدوں کے اندر یہ کتاب ہے، اس کے اندر یہ واقعہ ہے اور حسن سند ہے انشاءاللہ اس کی. جی تو میں اس کا سکین صحیح ابن حبان سے آپ کو سینڈ کر دیتا ہوں تاکہ وہ سکین بھی آپ دیکھ لینا، انشاءاللہ آپ کی مزید تسلی ہو جائے گی. اور یہ سکین جو ہے یہ لمبی حدیث لمبا واقعہ ہے، اس کے تقریباً 4 پیج میں سینڈ کروں گا، وہ بھی پڑھ لینا. سند میں محمد بن اسحاق راوی ہے، انشاءاللہ وہ تدلیس والا نقص بھی کوئی نہیں اس میں، وہ بھی ختم ہو چکا ہے اللہ کے فضل سے. میں اس کے سکین بھیج دیتا ہوں، وہ بھی ساتھ پڑھ لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.